اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ صبح کی پہلی ساعت حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے نام، معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے حوالے سے آج ہماری تیسری نشست ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے۔ عباس بن عامر عبد المالک بن عتبہ سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے معاویہ بن وہب سے اسے بیان کیا ہے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ اور یہ حدیث سورہ القصص کی آیت نمبر 50 کی تفسیر میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ۔ قال علیہ السلام یعنی من اتخذ دینہ رعیہ بغیر امام من ائمۃ الہدی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت مقدسہ کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ۔ اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو۔ اب یہاں اللہ کی ہدایت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتبع یعنی من اتخذ دینہ رعیہ، کہ جس نے اپنے دین میں اپنی رائے کو اہمیت دی اور اپنی رائے سے اسے اختیار کیا، بغیر امام من ائمۃ الہدی، یعنی ائمہ ہدی علیہ السلام یا وقت کے امام علیہ السلام کو چھوڑ کر جس نے ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی رائے کو اہمیت دی، پر میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ مرضی بن رہی ہے، تو معصوم فرماتے ہیں ایسا فرد بھی گمراہ ہے کہ جس نے ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے رائے، ہماری رائے، ہمارا حکم اور ہمارے فرمان کو چھوڑ کر جس نے اپنی مرضی کو داخل کیا ہو۔ یہ مشکل ہمارے ہاں آج کل عام ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں، ہماری کیا حیثیت ہے، کیا پدی کا شوربہ۔ یہ دین اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے اور خدا نے انہیں اپنی طرف سے ہادی اور پیشوا بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی۔ حدیث ثقلین کے ضمن میں ہماری تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے۔ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو دونوں کو چھوڑ، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جو ان دونوں سے متمسک رہا وہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا۔ گویا متمسک کا مطلب یہ کہ جیسا یہ کہیں ویسا کرنا ہے، جیسے یہ فرمائے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں، ہماری کیا رائے ہے؟ حکم امام یہ ہے، بسم اللہ، سر آنکھوں پہ۔ لذا ہمیں اپنی رائے اور اپنی چاہت کو دین میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ہماری شرعی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم حکم امام کے سامنے سر نگو ہو جائیں، حکم امام علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور سر آنکھوں پہ اسے سر تسلیم کر لیں، خم تسلیم کر لیں۔ یہی ہمارے دین کی بھلائی اور دنیا کے میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں اپنے وقت کے امام اور ائمہ علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے، اور جس نے بھی ان کے فرمان اور ان کی رائے کو چھوڑ کر اپنی ذاتی رائے کو مذہب میں داخل کر دیا تو معصوم فرماتے ہیں قرآن کی سورہ قصص کی آیت نمبر 50 کی روح سے اس سے بڑا کوئی اور گمراہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں
حجت خدا ائمہ علیہ السلام کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔